السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو حالات ہے ان حالات سے ہم سب واقف ہیں۔ دن بدن اسلام مخالف، اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے الگ الگ طریقے، الگ الگ ہیلے اور بہانے کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان حالات کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو، اس کی صحیح تصویر، اسلام کے صحیح شبیہ کو ہم نے پیش نہیں کیا۔ اسلام کے تعلیمات کو ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے آج اسلام دشمن اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اسلام کے تعلیمات سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کے ایک ایک پیغام کو دنیا والوں کے سامنے رکھوں اور یہ بتاؤں کہ جس مذہب کے خلاف تم زبان استعمال کر رہے ہو، جس مذہب کے لیے الگ الگ گندے اور پروپیگنڈے کر رہے ہو، اس مذہب کی شان یہ ہے کہ اس مذہب نے ساری دنیا کو ایک کمپلیٹ سسٹم عطا کیا ہے، ایک مکمل نظام حیات دیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی چھوٹا دین نہیں ہے، اسلام کسی مسلمان کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ساری انسانیت کا دین ہے۔ اسلام ایک جامع سسٹم ہے۔ اسلام کے ایک ایک تعلیمات کو پڑھتے جائیں، آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آتی جائے گی۔ اسلام نے ہر طرح کی زیادتی کو حرام قرار دیا، ہر طرح کی ناانصافی پر روک لگایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ایک ایک طریقے سکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ من انتہب نہبۃ فلیس منا، کہ جس نے کسی سے کوئی چیز چھین لی یا لوٹ لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا کسی سے چھیننے والا اور لوٹنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سے نہیں، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جماعت سے دور کر دیا ہو، اپنے آپ سے دور کر دیا ہو، لوگوں یقین مانیے کہ اس سے زیادہ محروم القسمت اور بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، سن لو، تم کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس شخص کے دلی رضامندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو دیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں امن و سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج ہم نے اسلامی طریقے کو، اسلامی قوانین، اسلامی ضوابط کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج سارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ماحول بنا ہوا ہے۔ دنیا میں جس ملک میں جس جگہ پر کرپشن ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی، اس معاشرے میں امن اور سکون، اس ملک میں امن اور سکون قائم نہیں ہوگا۔ لہذا امن اور سکون کو قائم کرنا ہے تو سارے دنیا کے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق کا خیال رکھیں، کسی پر ہم ظلم نہ کریں، کسی کے اوپر ہم زیادتی نہ کریں۔ جب اس پر عمل ہوگا، دنیا کے اندر، ملک کے اندر امن اور سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔